السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 5۔ کچھ دیر بعد مرحا ڈریس چینج کر کے نیچے آ گئی۔ رومان شاہ نے غصے والی نظروں سے مرحا کی جانب دیکھا۔ مرحا نے اپنے بھائی کے ڈر سے آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ رومان شاہ پتہ نہیں کیسے اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر چپ بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ نے اشارے سے مرحا کو اپنے پاس بلایا۔ مرحا ڈرتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ رومان شاہ نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ کہاں تھی تم؟ بھائی، میری ڈریس پہ سالن گر گیا تھا، میں واش روم میں واش کر رہی تھی۔ اتنا ٹائم لگتا ہے ڈریس کو واش کرنے میں؟ وہ آہستہ آواز میں مرحا کو ڈانٹ رہا تھا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ چہرے کے زاویے کو کوئی سمجھ نہ سکے، مگر رومان شاہ کا غصہ تھا، جتنا بھی چھپا لیتا اس کے چہرے سے نظر آ ہی جاتا تھا۔ وہ کوئی غصے والی بات مرحا سے کر رہا ہے۔ مرحا نظریں جھکائے ہوئے چپ چاپ اپنے بھائی کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تھوڑی دور مہمانوں کے پاس کھڑا شاہمیر یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رومان شاہ، تمہارے ساتھ لاکھ اختلاف سہی، مگر تمہاری اس غیرت مندی کو ASP دل سے سلوٹ کرتا ہے۔ شاہمیر اپنے دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب میرب کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ رخصتی کے وقت میرب کی ماں اسے گلے لگا کر بہت رو رہی تھی۔ ملک زبیر کی آنکھیں بھی اپنی بیٹی کی رخصتی پر جھلک آئی تھی۔ میرب اپنی ماں اور باپ کے گلے لگ کر بہت روئی۔ شاہمیر کے گلے لگ کر میرب جب رو رہی تھی، رومان شاہ کا دل کر رہا تھا وہ جا کر کہیں کہ چپ کر جاؤ، ابھی تو تمہیں میں نے ساری زندگی رلانا ہے، اس لیے یہاں پر اپنے آنسو مت ضائع کرو۔ شاہمیر نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سکھی رہنے کی دعا دیتے ہوئے اسے رومان شاہ کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا۔ بہن جی، پلیز میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس نے بچپنے میں جو بھی قدم اٹھایا ہے اسے معاف کر دیجیے گا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ آپ کے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے۔ میرب کی ماں رومان شاہ کی ماں سے بہت آہستہ آواز میں سائڈ پہ لے جا کر کہہ رہی تھی۔ بہن جی، آپ پریشان نہ ہوں، میرب اب سے آپ کی نہیں میری بیٹی ہے۔ میں اس کو کسی بھی قسم کا دکھ نہیں ہونے دوں گی، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ جیسے مرحا میری بیٹی ہے ویسے ہی میرب بھی میری بیٹی ہے۔ رومان شاہ کی ماں میرب کی ماں کو تسلی دے کر میرب کو رخصت کروا کے گاڑی میں بٹھا کر خود بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اب سے میرب کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے جا رہا تھا رومان شاہ کے ساتھ۔ آج کے بعد وہ میرب ملک کی زندگی کو چھوڑ کر میرب رومان شاہ بن کر رومان شاہ کے اصولوں پر زندگی جیے گی۔ رومان شاہ کے پورے کمرے کو اس کی ماں نے گلاب کے اصلی پھولوں سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک ریڈ گلاب کی پتیوں سے راستہ سجایا گیا تھا۔ آف وائٹ سلک کی امبرائڈرڈ بیڈ شیٹ بیڈ پر بچھائی گئی تھی اور اس پر ریڈ گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنا کر اس میں اندر چنبیلی کے پھولوں سے رومان شاہ اور میرب کا نام لکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ پورا روم گلاب کے پھولوں سے خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میرب کو مرحا اور رومان شاہ کی ماں نے روم میں لے آ کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کے لہنگے کو بیڈ کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ میرب اپنا لہنگا پھیلائے ہوئے بیٹھی اس وقت خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے گلاب کے پھولوں کے درمیان میرب کا اسکن کلر کا لہنگا بہت کھل رہا تھا۔ سر پر ریڈ کلر کے دوپٹے سے کیا ہوا گھونگھٹ اس سے سچ میں ایک خوبصورت شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ مرحا، تم کچھ دیر میرب کے پاس بیٹھو اور باتیں کرو، میری بیٹی بور نہیں ہونی چاہیے، رومان سے ذرا ضروری بات کر لوں۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کے ماتھے کو ایک ماں کی طرح چومتے ہوئے اسے بات کا یقین دلایا کہ یہ گھر اس کا ہے اور اسے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مرحا اور میرب کو روم میں باتیں کرتا چھوڑ کر رومان شاہ کی ماں روم سے باہر آ گئی۔ باہر احمد اور ڈاکٹر شاہزیب کی فیملی موجود تھی۔ شاہزیب کی فیملی میں صرف اس کی امی اور ابو تھے اور اپنی ماں باپ کا اکلوتا اولاد تھا، اور احمد فیملی میں اس کی ماں اور ایک بہن تھی۔ باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، بہن شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے تھے
اور وہ لاہور میں سیٹل تھے، اس لیے احمر اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور ڈاکٹر شاہ زیب اپنی امی اور ابو کے ساتھ آیا تھا۔ رومان شاہ بھی اس وقت احمر اور شاہ زیب کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے مار رہا تھا۔ ان تینوں میں اس بات سے لے کر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ احمر اب واپس ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ ٹھیک تھا، مگر ڈاکٹر شاہ زیب اور رومان شاہ اسے اس شرط پر ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے کہ وہ رخصتی کے بعد ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہوگا، کیونکہ ابھی احمر کے علاج مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی اسے 2 مہینے تک علاج کی ضرورت تھی۔ رومان شاہ نے اسے اپنی شرط یاد دلاتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا علاج کروائے گا اور پھر رومان شاہ اس کی محبت عریشہ لا کر دے گا۔ آخر کافی بحث کے بعد رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب نے احمر کو اپنی بات پر آمادہ کر لیا۔ اب احمر یہاں سے سیدھا ڈاکٹر شاہ زیب کے ساتھ ہاسپٹل جائے گا اور دونوں کے ماں باپ اپنے اپنے گھر جائیں گے، یہ فیصلہ طے پایا تھا۔ رومان شاہ کی ماں نے بہت اچھے طریقے سے مہمانوں کو رخصت کیا اور اب رومان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے روم میں آ گئی، کیونکہ باہر گھر کے ملازم موجود تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ رومان بیٹا، میں نے میرب کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں میرب کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ جس طرح سے میں نے مرحا کو تکلیف نہیں ہونے دی، اس طرح سے میرب کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ امی جان، آپ کے مدعے کی بات پر آئیں اور مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رومان شاہ کو کچھ اندازہ تھا کہ اس کی ماں اسے کیا کہنے والی ہے۔ رومان شاہ اپنی ماں کے نرم دل سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ رومان بیٹا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ وعدہ پورا ہو۔ تو امی جان، میں نے کب منع کیا ہے کہ آپ میرب کو اپنی بیٹی نہ بنائیں؟ آپ اس کو اپنی بیٹی بنائیں، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کریں، میں آپ کو منع تو نہیں کروں گا۔ رومان بیٹا، تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے اور تمہیں میری بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں، اس لیے میری بات کو پلٹو مت۔ امی جان، آپ مجھ سے کیا توقع کرتی ہیں کہ میں اس لڑکی پر اپنی محبتیں نچھاور کروں؟ تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لڑکی زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہے اور رومان شاہ کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے والوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ رومان، وہ لڑکی اللہ کی مرضی سے تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے، اس لیے وہ تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا پر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ لڑکی زبردستی تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ بن چکی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ رومان، اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ کب تک گزرے وقت کی تلخ یادوں کو اپنے اندر ناسور بنا کر زندہ رہو گے؟ امی جان پلیز، میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ گزرے وقت کو مجھے یاد مت دلایا کریں۔ رومان، کیسے نہ یاد دلاؤں؟ تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، تم آگے بڑھو تو میں تمہیں وہ وقت یاد نہ دلاؤں۔ تم نے اپنی زندگی کو اس گڑھے میں قید کر کے بند کر دیا ہے۔ امی جان، ایسا آپ کو لگتا ہے، اس گھڑی میں قید نہیں ہوں میں بہت آگے نکل آیا ہوں اور میں اب پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتا، مگر آپ مجھے بار بار میرے ماضی میں لے جا کر مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں کس قدر کمزور شخص تھا۔ رومان بیٹا، ایسے تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت آگے نکل آئے ہو۔ ایک ماں کی نظر سے دیکھو کہ تم آج بھی وہیں پر کھڑے ہو، اور اگر تم آگے نکل آئے ہو تو پھر ثابت کرو۔ یہ موقع ہے تمہارے پاس، جاؤ اور کھلے دل سے میرب کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تمہارے کل کی یاد نہیں دلاؤں گی۔ میں مان لوں گی کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ تو امی جان، سیدھا کہیں کہ آپ اس لڑکی کی حمایت میں کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو ایموشنل کر رہی ہیں۔ رومان، وہ بہت پیاری بچی ہے اور اس نے ایسی ہی غلطی کر دی ہے، بس تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور ایک چھوٹی سی ہی غلطی ہے، اس کی بے وقوفی سمجھو، اس کی خودکشی والی حرکت کو۔ اس کے سوا تو اس میں کوئی اور عیب نہیں، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزارنے کو تیار؟
رومان تمہیں میری قسم، اگر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں تم سے بہت ناراض ہو جاؤں گی اور میں یہ سمجھوں گی تمہارے دل میں اپنی ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے امی جان، آپ اپنی ہر بات اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کر کے منوا لیا کریں۔ رومان شاہ کے پاس بھی کوئی آپشن چھوڑ دیا کریں پلیز۔ اور ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، اور منہ میں بڑبڑاتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ یہ سب اس نے اپنی امی کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اگر وہ اپنی اماں کو بتا دیتا تو اس کی ماں بیچاری تو اٹیک ہی آ جانا تھا۔ دسمبر کی سردی کی راتیں تھیں اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ، اوپر سے بارش نے ماحول کو اور بھی ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ رومان شاہ روم میں داخل ہوا تو میرب اور مرحا کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مرحا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی بھائی۔ مرحا اپنے بھائی کے غصے والا چہرہ دیکھ کر 1 منٹ سے پہلے 9 2 11 ہو گئی۔ میرب، اللہ تمہارے میرے بھائی کے قہر سے مدد فرمائے، آمین۔ میرے دل میں میرب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ تم میرے بیڈ پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ رومان شاہ نے آتے ہی میرب پر قہر برساتی نظریں ڈال کر کہا تھا۔ میرب نے رومان شاہ سے کوئی زیادہ توقعات تو نہیں لگائی تھی، مگر بیچاری نے نہیں ایسا سوچا تھا کہ رومان شاہ اس کا استقبال اس طرح سے کرے گا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، بہری ہو گئی ہو کیا؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا رومان شاہ کے غصے سے ڈرتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرب کو اس طرح کے غصے والی آواز سننے کی عادت کہاں تھی؟ اسے تو ہمیشہ گھر والوں نے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا، پھر چاہے اس کی ماں ہو، اس کا پاپا ہو یا بھائی شامیر، سب پر چلانا اور غصہ کرنا میرب اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک تو رومان شاہ کو پہلے ہی میرب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اوپر سے اس کی ماں کی باتوں نے اسے اور دماغ میں پاور بھر رکھا تھا۔ رومان شاہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ماں کے سامنے تو بولنے سے اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب سارا قہر میرب پہ ڈھایا جا رہا تھا۔ شامیر، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا بھی تو کمرہ ہے۔ میرب نے ڈرتے ہوئے آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں؟ پورے گھر میں گرجنے والی میرب کی آواز اس وقت رومان شاہ کے سامنے بولنے سے قاصر تھی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ کمرہ تمہارے باپ نے مجھے بنوا کر نہیں دیا، جو اس پر تمہارا بھی حق ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے، اور میری کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ رومان شاہ نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ میرب بیچاری کو ایسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی شادی کی پہلی رات بیچاری کے جبڑے کو توڑ دے جانے کا ارادہ ہے رومان شاہ کا۔ اب جلدی سے دفع ہو جاؤ۔ شاہ، میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی چلے جاؤ، بس میری نظر سے دور رہو۔ میرب دروازہ کھول کر روم سے باہر جانے لگی تھی کہ رومان شاہ نے گرجدار آواز سے وہیں پر رکنے کا کہہ دیا۔ آج سے اپنا دماغ لڑانا بند کرو۔ تمہیں روم سے باہر جانے کو کس نے کہا ہے؟ اصل میں رومان شاہ میرب کو اپنی نظروں سے تو دور کرنا چاہتا تھا، مگر میرب کو کمرے سے باہر نکالنے کے لیے اپنی ماں کے غصے اور پریشانی کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاہ، آپ نے خود تو کہا کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں، تو اگر روم سے باہر نہیں جاؤں گی تو آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ یہ پیار محبت کے گھٹیا کاموں میں تمہارا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے، اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کسی مرد کو اپنے سامنے کیسے جھکایا جائے۔ یہ خودکشی والا آئیڈیا میں نے تو تمہیں نہیں دیا تھا۔ جب ایسا نایاب آئیڈیا تمہارے دماغ میں خود سے آ گیا تو پھر دماغ لڑاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا۔ میری نظروں سے دور اس کمرے میں تو کیسے رہ سکتی ہو؟ باہر میری ماں موجود ہے اور ان کے سامنے کمرے کے اندر میں کی گئی کوئی بات بھی نہیں جانی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے تو میں ویسے بھی بہت برا ثابت ہونے والا ہوں، اور میری ماں کے سامنے ہمارا بیچ میں ہونے والا کوئی بھی بات اگر تم نے کی، میں اس سے بھی کہیں زیادہ برا ثابت ہوں گا تمہارے لیے۔ میں اپنی امی کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کی امی کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گی، مگر آپ مجھے بتائیں پلیز میں کہاں جاؤں؟ شاہ، باہر بہت بارش ہو رہی ہے۔ رومان شاہ نے اپنی آنکھ کا اشارہ اپنے روم کی بیلکنی کی طرف کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ شاہ پلیز، میرب نے التجائی نظروں سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ رومان شاہ نے ایٹیٹیوڈ سے آگے آبرو اٹھا کر کہا۔
شاہ بہت بہت سردی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ شاہ میری غلطی کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو پھر جاؤ ساری رات بھیگو بارش میں، اور اگر اپنے پیار کو ثابت کرنا ہے تو شاہ میرے ہاتھوں پر زخم ہے اور بارش کے پانی میں خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤ گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ شاہ میں مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، پہلے میرے لیے مر کے تو دکھاؤ۔ وہ طنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا سامنے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کہا روم سے دفع ہو جاؤ، اس سے زیادہ میرے صبر کا امتحان مت لو میرب، وہ چیختے ہوئے بولا تھا۔ رومان شاہ کے غصے سے ڈر کر میرب اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ رومان شاہ کے ڈر سے میرب کے پیر لہنگے میں پھنسے اور منہ کے بل زمین پر آ گری۔ آہ! اچانک زور سے زمین پر گرنے سے میرب کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے میرب بی بی، تم تو ابھی سے منہ کے بل گرنے لگی۔ رومان شاہ بیڈ پر لیٹا ہوا بہت تیزابیت والے انداز میں میرب کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہ، آپ چاہے جتنی مرضی مجھ پر ظلم کر لیں، میرا آپ کے لیے پیار کم نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھتا ہوں ہوتا ہے کیا؟ رومان شاہ نے طنز کرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر ایک شعر بولا تھا۔ میرب جی، اتنا آسان نہیں ہے رومان شاہ کے ظلم برداشت کرنا۔ تم مجھ سے پیار کم نہ ہونے کے دعوے کر رہی ہو نا؟ رومان شاہ تمہیں اتنا مجبور کر دے گا کہ تم میرے نام سے بھی نفرت کرو گی اور پچھتاؤ گی اس وقت کہ جب تم نے رومان شاہ کے ساتھ محبت کرنے کی جرت کی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے بدترین دن لگے گا تمہیں، جس دن تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ، آپ مجھ پر ظلم کی حد کر دینا، میں آپ سے پیار کی انتہا کر دوں گی۔ بے وقوف لڑکی، رومان شاہ آگ کا نام ہے، جتنا قریب آؤ گی جل جاؤ گی۔ رومان شاہ نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے زور سے پکڑا۔ اپنی گھر کی لاڈلی بیٹی میرب، جس پر کبھی کس نے انگلی تک نہ اٹھائی تھی، اس کے جبڑے کو رومان شاہ نے بہت سخت ہاتھ سے پورے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ تکلیف سے میرب کی آنکھوں میں آنسو کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب اپنے زخمی کلائیوں والے ہاتھوں سے رومان شاہ کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد دینے کے لیے تو تمہیں رخصت کر کے لایا ہوں، ورنہ کون سا رومان شاہ تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اس کے منہ کو چھوڑ دیا۔ میرب کی دونوں کلائیوں پہ ابھی تک ڈریسنگ کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی اس کے زخم تازہ تھے۔ میرب روتی ہوئی بالکنی کا گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، دسمبر کی سردی تھی، اور ساتھ میں تیز چلتی ہوئی ہوائیں سردی کی شدت کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ باہر ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جس پر میرب بیٹھ سکے، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میرب کو اور بھی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ گیلے بدن پر جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پڑتا تو میرب کے ہونٹ کپ کپانے لگتے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرب کی ماں سردیوں میں میرب کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، کیونکہ بچپن میں ہی میرب کو بہت جلدی ٹھنڈ لگ جایا کرتی تھی۔ اگر آج میرب کی ماں اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں دسمبر کی رات میں یوں باہر لاوارثوں کی طرح بارش میں پھینکتے ہوئے دیکھ لیتی تو اس کی ماں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ میرب کافی دیر تک کانپتے ہوئے وجود کو لے کر دیوار کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کے بعد اس کا جسم سن ہونے لگا۔ اسے امید تھی کہ شاید رومان شاہ اس پر ترس آ جائے اور وہ میرب کے اندر بلا لے، مگر اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ رومان شاہ پتھر دل انسان ہے، وہ اس کے نازک سی جان پر رحم نہیں کھائے گا۔ میرب کا جسم سردی کی شدت سے سن پڑنے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پیار کرنے اور چاہنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں اور بند آنکھوں سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شاہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ آپ ہر روز اگر مجھے اس طرح ٹھنڈی بارش میں باہر بٹھا دیں گے تو میں اف تک نہیں کروں گی۔
شاہ میرب کو اپنی محبت کی قسم، اگر میں نے آپ کو اپنی محبت سے اتنا مجبور نہ کر دیا کہ آپ میرب کے بنا سانس لینا مشکل نہ ہو جائے آپ کا۔ میرب اس وقت تک ٹھنڈ سے مر جا رہی تھی اور اسے تکلیف میں وہ اپنے دل سے عہد کر رہی تھی کہ رومان شاہ کے دل میں اپنی محبت اجاگر کر کے رہے گی۔ رومان شاہ میرب نے بھی آج تک اپنی زندگی میں جس چیز کو چاہا ہے اسے حاصل کیا ہے، اور آپ کو بھی ایسا بنا دوں گی کہ آپ میرے بنا ایک سیکنڈ نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے شاید میرے اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں بنا دیا ہے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں شاہ، مگر میرب کے ہیں آپ۔ میرب کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ مرحا کی ٹیسٹ سیریز شروع ہو چکی تھی اور مرحا کے کالج سے کافی چھٹیاں بھی ہو چکی تھی، اس لیے مرحا اپنی بک لے کر روم میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ مرحا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور اسے اپنی محنت اور لگن سے ہمیشہ دل کو سکون ملتا تھا، اور وہ کالج تک اول پوزیشن میں ہی آئی تھی۔ مرحا کا بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے مرحا کا کالج کی پڑھائی کے بعد میڈیکل میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا۔ مرحا پورے جوش کے ساتھ کتاب کھول کر پڑھائی میں مگن تھی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے پڑھنے کے بعد اب مرحا کا تھکن اور نیند سے برا حال ہو چکا تھا۔ آج رخصتی میں سارا دن بھاگ دوڑ میں مرحا بہت زیادہ تھک گئی تھی، اب وہ آرام سے سونا چاہتی تھی۔ ویسے بھی صبح سنڈے تھا کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ مرحا کو اب اس طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے نمبر پر کس نے فون کیا ہے۔ اف اللہ جی، اس بندے کو رات کو بھی فون کرنا کیوں یاد ہوتا ہے؟ کیوں یہ شخص نہ خود آرام سے نیند میں سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے؟ میرب اپنے فون کی اسکرین پر ASP شاہ کا نام دیکھ کر غصے سے اپنے منہ پر چادر لے کر بڑبڑائی تھی۔ فون پر ایک میسج آیا جسے ریسیو کرنے کے بعد مرحا نے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے فون آن کر کے اپنے کان کو لگا دیا۔ بیوی، تمہیں میری کوئی بھی بات بنا دھمکی کے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شاہ میر مرحا کو فون پر یہ دھمکی دے رہا تھا، اگر اس نے شاہ میر کا فون نہیں اٹھایا تو اس سے ملنے اس کے گھر آ جائے گا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی مرحا؟ مرحا کے فون اٹھانے پر ASP نے مرحا سے سوال کیا۔ کیونکہ میں سونے لگی تھی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مگر ASP کی جان، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، مجھے تو سکون آ رہا ہے اور نہ ہی میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تو آنے دو، جب تک مجھے نیند نہیں آئے گی میں تو تمہیں سونے ہی نہیں دوں گا۔ مگر سچ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مگر مجھے سچ میں نیند نہیں آ رہی۔ شاہ میر نے مرحا کے انداز میں اس کی نقل اتاری۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مرحا رونے والی آواز میں کہا، کیونکہ مرحا کو سچ میں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کر رہا ہوں، اٹھاؤ۔ نہیں، میں ویڈیو کال نہیں اٹھاؤں گی۔ مرحا تو شاہ میر کی آج کی ملاقات کو سوچ سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اور اب اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ دوبارہ شاہ میر کو ویڈیو کال پر دیکھ پاتی۔ بیوی، کیا تمہیں عادت ہے میری ہر بات کو رد کرنے کی؟ جب میں نے کہا کہ ویڈیو کال اٹھاؤ تو میرا خیال سے تمہیں آرام سے میری بات کو مان لینا چاہیے، آخر شوہر ہوں میں تمہارا۔ اتنا تو پتہ ہوگا کہ شوہر کی بات کو رد کرنا گناہ ہے۔ مانا کہ تم مجھ سے 12 سال چھوٹی ہو، مگر اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شوہر کے رتبے کا پتہ نہ ہو۔ شاہ میر کی عمر 34 سال تھی اور مرحا کی 22 سال، اس طرح دونوں کی ایج ڈفرینس 12 سال کا تھا۔ اب اگر تم نہیں چاہتی کہ میں نے میسج پر جو دھمکی دی ہے اسے سچ ثابت کروں تو میری ویڈیو کال اٹھاؤ۔ مرحا نے مجبوراً منہ کو موڑ کر ہی شاہ میر کی ویڈیو کال آن کر لی۔ اپنا منہ سیدھا کرو، شوہر سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے؟ شاہ میر نے ویڈیو کال پر مرحا کا منہ کے زاویے کو بدلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مسکرائے ہوئے مرحا کو اپنے منہ سیدھا کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر صرف وائٹ کلر کی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس لیٹا ہوا تھا۔ شاہ میر کو کیمرے پر دیکھتے ہی مرحا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! کوئی اس طرح سے کپڑے پہن کر ویڈیو کال کرتا ہے؟ ہاں بیوی، تو تم اس طرح سے شرما کیوں رہی ہو، جیسے میں نے کچھ پہنا ہی نہ ہو؟ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہیں، اور آپ کتنی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ مرحا شاہ میر کے اس با مذاق پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حد ہے یار، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو میری بیوی مجھ پر بار بار بے شرم ہونے کا لقب سے نواز رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مرحا کی حالت دیکھ کر شاہ میر کو ہنسی آ رہی تھی اور سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسی معصوم لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔
اگر آپ کو بات کرنی ہو تو پہلے آپ شرٹ پہنیں، اور اگر نہ پہنوں تو میں فون بند کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، سچ میں فون بند کر دوں گی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اے ایس پی کو دھمکی دے رہی تھی، اور اے ایس پی اس کی دھمکی سن کر ہنس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجرموں کو دھمکا کر سچ اگلنے والا اے ایس پی شامیر ملک، جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپتے ہیں، یہ نازک سی جان اے ایس پی کو دھمکی دے رہی ہے۔ اور اس کی دھمکی سن کر شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ نہیں میری جان، فون بند مت کرنا۔ اگر میری بیوی پیار سے کہے تو اس کا شوہر برقع اور حجاب پہن لے گا، مگر بشرطیہ یہ ہے کہ تم پیار سے کہو۔ مجھے نہیں پتا کہ پیار سے کیسے کہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر اب بھی ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ، میں نے شرٹ پہن لی ہے۔ مرحا نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، شامیر کو اسی کپڑوں میں دیکھ کر پھر سے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر قہقہہ لگاتے ہوئے ہنسے جا رہا تھا، اور مرحا شرم سے برا حال تھا۔ مرحا نے غصے سے اپنا فون سوئچ آف کر دیا۔ میری معصوم بیوی، کتنا شرماتی ہو یار۔ شامیر ٹھہرا ایک پولیس والا جس میں شرم و حیا کے جراثیم بہت کم پائے جاتے ہیں۔ شامیر نے دوبارہ فون کیا تو فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ ایس پی کی جان، تم نے فون بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے تو تمہارے ساتھ بہت سارے اپنی دل کی باتیں کرنی تھی۔ فون بند کرنے کی سزا تو ایس پی تمہیں ضرور دے گا۔ اچھا خاص مجرموں کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ تمہاری پہلی جھلک نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، اور اب تو تمہاری محبت میں نیندیں بھی اڑ گئی ہیں۔ شامیر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا الٹا لیٹا ہوا مرحا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ جی، کیا میرے لیے یہ بے شرم شوہر ہی بچا تھا؟ مرحا اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے فون کو بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چھت کی طرف دیکھ کر اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ رومان شاہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کے دماغ میں میرب کا خیال آیا، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا تھا۔ رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ باہر سے ابھی تک تیز بارش اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ بیڈ سے اٹھ کر چپل پہنتا ہوا بالکنی کے دروازے کھول کر میرب کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ رومان شاہ کا ویلکم ٹھنڈی اور تیز ہواؤں نے کیا، اوپر سے تیز بارش کی بوندیں جو ہوا کے تیزی کی وجہ سے رومان شاہ کے منہ کے اوپر پڑی تھی، رومان شاہ کے پورے جسم میں سردی کی لہر دوڑائی۔ وہ ٹھنڈ سے سی سی کرتا ہوا میرب کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرب دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ کر روم کے اندر جاؤ، رومان شاہ نے اپنے اکڑاتے ایٹیٹیوڈ کی آواز میں میرب کو روم میں جانے کو کہا تھا۔ کیا بات ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے تمہاری قوت سماعت ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر جاؤ، یوں گدھوں کی طرح اس طرح ٹھنڈی میں اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہو؟ میرب کی طرف سے اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب رومان شاہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ وہ نیچے ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا اور میرب کو اپنے ہاتھ سے ہلا کر میرب کے جسم کو دیکھا، بالکل بے جان پڑا تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ وہ جلدی سے میرب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا ہوا اپنے روم میں لے آیا۔ میرب کے پورے کپڑوں پر بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ رومان شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کے دونوں بازو نیچے کی طرف لٹک رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل بے جان تھی۔ رومان شاہ نے اسے لا کر اپنے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ وہ جس گرم بستر سے وہ ابھی نکل کر باہر گیا تھا، اس کمبل کے اندر میرب کو پوری طرح سے کور کر دیا۔ وہ میرب کے ہوش میں لانے کے لیے کیا کرے، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرب کی حالت دیکھ کر کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے روم میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کس طرح سے اسے ہوش میں لائے، کیونکہ میرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ اس کا پورا جسم نیلا پڑا ہوا تھا اور ہونٹوں کا رنگ تو حد سے بھی زیادہ نیلا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے سر اٹھا کر آواز کے جانب دیکھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، جو صبح کا پہلا راؤنڈ اپنے وارڈ میں لگانے کے لیے اپنا ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ اس وقت ایک مریض کو چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ہائے ڈاکٹر ہما، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہما، آئی ایم فائن۔ ڈاکٹر شاہ زیب، ویری گڈ۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سر۔ ڈاکٹر شاہ زیب، جوائن کر لیا آپ نے؟ ڈاکٹر ہما، جی سر۔ ڈاکٹر شاہ زیب، تو ویلکم ٹو مائی ٹیم۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں کام کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔
ڈاکٹر ہما کا ٹرانسفر سول ہاسپٹل کراچی سے ہو کر جناح ہاسپٹل کراچی میں ہوا تھا اور وہ ڈاکٹر شاہزیب کی جونیئر تھی۔ ڈاکٹر ہما نے ڈاکٹر شاہزیب کے انڈر کام کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کی ٹریننگ یافتہ ڈاکٹرز بہت کامیاب ہوئے تھے، اس لیے ڈاکٹر ہما بھی یہ خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب کے زیر سایہ رہ کر اپنی ٹریننگ حاصل کرے، اس لیے وہ بہت مہینوں سے جدوجہد کر رہی تھی کہ اسے یہ موقع مل سکے۔ ڈاکٹر شاہزیب کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے ڈاکٹر ہما نے کافی ساری سفارشیں بھی لگوائی تھیں۔ ڈاکٹر شاہزیب ایک بہترین اور کامیاب سرجن تھا، اس لیے ڈاکٹر ہما خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اسے یہ موقع حاصل ہوا کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب سے ٹریننگ حاصل کر سکے۔ ہزاروں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب کے ساتھ کام کر کے ٹریننگ حاصل کریں، مگر سب کو یہ موقع میسر نہیں ہوتا تھا۔ چند ایک گنے چنے لوگ ڈاکٹر شاہزیب کی ٹیم میں شامل ہو کر ٹریننگ حاصل کر پاتے تھے۔ آئیے ڈاکٹر ہما، آپ ہمارے وارڈ کے مریضوں سے ملاقات کریں اور ان سے ان کے مسائل کے بارے میں پوچھیں۔ ان سے پوچھیں کہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر انہوں نے کون کون سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں اور یہ ہمارے ہاسپٹل کے علاج سے کتنے % مطمئن ہے۔ آج آپ کا یہی لیسن ہوگا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ڈاکٹر ہما کو وارڈ کے سب مریضوں سے ملاقات کروا کے ان کی پرابلمز پوچھنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر شاہزیب اس وقت جینز کی پینٹ کے اوپر لائٹ براؤن کلر کی شرٹ پہنے ہوئے، اس کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹر کوٹ پہن کر بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے ہوئے وہ بے حد ڈریشنگ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کا شمار بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت ڈاکٹرز میں کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب اپنے کام میں پیشن سمجھتا تھا، اس لیے وہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب تھا اور اس کا نام بہت ہی نامور ڈاکٹروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کا آج سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ آج اس کے ہاسپٹل میں ڈبل ڈیوٹی تھی، اس لیے پورا دن مریضوں کے ساتھ بہت مصروف رہا اور آج اس کی OPD میں بھی تو ڈیوٹی تھی، اس لیے سانس لینے کے لیے بھی ٹائم نہ مل سکا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہزیب کو کافی نیند اور تھکن محسوس ہو رہی تھی تو اس نے اپنی کینٹین سے کافی آرڈر کی۔ اس وقت ڈاکٹر ہما پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کا آج ہاسپٹل میں پہلا دن تھا اور پہلے ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ بھی کافی تھکن محسوس کر رہی تھی، تو پاس سے گزرے ہوئے اس نے ڈاکٹر شاہزیب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر شاہزیب پلیز میرے لیے بھی ایک کافی آرڈر کر دیجیے گا، اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ نو اٹس اوکے، میں آپ کے لیے بھی آرڈر کر دیتا ہوں۔ آپ فری ہیں تو میری آفس میں آ جائیں، مل کر پیتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 3 بجے کافی پی رہے تھے اور ساتھ میں اپنے کام کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈاکٹر شاہزیب کے فون کی رنگ بجی۔ ڈاکٹر شاہزیب نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی تو سامنے رومان شاہ کا نمبر اسکرین پر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب پریشان ہو گیا تھا، رات کے 3 بج رہے ہیں اور اس وقت رومان شاہ فون آنے کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایمرجنسی ہے، اور شاہزیب کا شک اس کی ماں پر گیا تھا کہ شاید اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، اس لیے رومان شاہ رات کے 3 بجے اسے فون کر رہا ہے، کیونکہ اکثر رومان شاہ کی ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی اور جب کبھی بھی رات کو انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو رومان شاہ ڈاکٹر شاہزیب کو ہی بلایا کرتا تھا، کیونکہ BP وغیرہ چیک کر کے وہ میڈیسن وغیرہ ریکمینڈ کر دیتا تھا۔ شاہزیب اکثر ہنسا کرتا تھا کہ رومان شاہ تم نے تو مجھے اپنا فیملی ڈاکٹر ہی بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب ایوری تھنگ اوکے نا؟ ڈاکٹر شاہزیب نے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ڈاکٹر ہما سوال کیا تھا۔ جی بس ایک دوست کا فون آ رہا ہے تو اس لیے پریشان ہو گیا ہوں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ آرام سے بات کریں، میں وارڈ میں جا رہی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر ہما، آپ پلیز یہاں پہ بیٹھیں، میں باہر جا کے بات کر لیتا ہوں، آپ آرام سے کافی پئیں۔ آر یو شیور؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر ہما آفس میں بیٹھ کر کافی پینے کا کہہ کر رومان شاہ کا فون اپنے کان سے لگائے ہوئے آفس روم سے باہر آ گیا۔ السلام علیکم رومان، خیریت تو ہے نا؟ اس وقت فون ماں جی کی طبیعت کیسی ہے؟ اگر تم اپنی بریک لگاؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا نا پرابلم کیا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب کو فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے رومان شاہ کی فون اٹھاتے ہی رومان شاہ سے سوال کرنا شروع کر دیے تھے، اور رومان شاہ جو اس وقت بہت پریشان اور کڑی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر شاہزیب کے سوالوں سے بھڑک اٹھا۔ ویسے بھی رومان شاہ کے دونوں دوست رومان شاہ کے نیچر سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، ان کو پتہ تھا رومان شاہ غصے کا بہت تیز ہے اور غصہ تو ہر وقت اس بندے کے ناک پر رہتا ہے،
اس لیے رومان شاہ کے غصے پر ڈاکٹر شاہ زیب کو کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ جی جناب بتائیں۔ میں نے بریک لگا لی۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے کہا۔ رومان شاہ، اگر کسی کو بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب، کون بے ہوش ہو گیا ہے اور کسی ہوش میں لانا ہے؟ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ۔ رومان شاہ، تمہیں اس سے مطلب؟ ڈاکٹر شاہ زیب، یار حد ہو گئی، ڈاکٹر ہوں، اب مریض کے بارے میں پوچھوں گا بھی؟ گناہ کبیرہ ہو گیا کیا؟ رومان شاہ، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ، مریض کو ہوش میں کیسے لایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب، یار یہ تو مریض کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلے تو تم مجھے مریض کی کنڈیشن بتاؤ کہ اسے ٹھنڈ کیسے لگی؟ رومان شاہ، وہ بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اصل میں رومان شاہ کو بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر شاہ زیب سے کھل کر میرب کے بارے میں بات نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، رومان شاہ پلیز تم مجھے ریلیکس ہو کر مجھے پوری بات بتاؤ، تب میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ رومان شاہ نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب، تمہاری بھابھی بارش میں بہت زیادہ بھیگ گئی ہے، اس وجہ سے ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اور اب تو مجھے بتاؤ میں اسے ہوش میں کیسے لاؤں؟ یار پہلی ہی رات بھابھی کو ٹھنڈ لگا دی، وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی، ڈاکٹر شاہ زیب نے مذاق والے انداز میں کہا۔ شاہ زیب، کوئی بھی مذاق کرنے سے گریز کرنا، رومان شاہ نے سخت انداز میں کہا۔ رومان شاہ، اگر تمہیں برا لگا تو سوری، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اب بتاؤ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ شاہ زیب، وہ بارش میں بہت دیر تک بھیگ رہی تھی، اس وقت وہ بے ہوش پڑی ہیں اور اس کا رنگ نیلا پڑ چکا ہے۔ رومان شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر جملہ ادا کیا۔ رومان شاہ بہت ہی الگ مزاج کا انسان تھا، اسے اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں اپنے دوستوں کو کرنا پسند نہ تھی، مگر اس وقت وہ مجبوری کے تحت سوائے ڈاکٹر شاہ زیب کے کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رومان، اگر رنگ نیلا پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے بھابھی کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب میرب کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ یار وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی کنڈیشن خراب ہے، تم مجھے بتاؤ کہ میں اسے کیسے ہوش میں لاؤں؟ بھابھی کے کپڑے فوراً چینج کروا دیے تھے؟ نہیں، کپڑے تو ابھی تک نہیں چینج کروائے۔ کیا؟ میں نے فارسی میں بولا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ ڈاکٹر شاہ زیب چونک کر کہنے لگا۔ پھر رومان شاہ کو غصہ آ گیا۔ یار سب سے پہلے بھابھی کے گیلے کپڑے چینج کرو، اس کے بعد میں کچھ بتاؤں گا۔ رومان شاہ نے فون بند کر دیا اور میرب کی بریف کیس کو کھولا جو آج اس کی رخصتی کے وقت اس کی ماں نے میرب کو کپڑوں میں بھر کر بھیجا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک کیجول سا ڈریس نکال کر سوٹ کیس کو بند کر دیا۔ سوٹ کو لے جا کر جلدی سے میرب کے پاس آیا، مگر پھر رومان شاہ میرب کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ایک دم سے رک گئے تھے۔ میں اس کو کپڑے کیسے پہنا سکتا ہوں؟ رومان شاہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ ایک کام کرتا ہوں، امی جان کو بلا کر لاتا ہوں، وہ آج اس کو چینج کروا دے۔ نہیں، اگر امی جان تو مجھے بہت ڈانٹیں گی، اور جو ٹینشن لے کر خود بیمار ہوں گی وہ الگ۔ رومان شاہ نے اپنی اس بات کو بھی رد کیا۔ ایک کام کرتا ہوں، مرحا کو بلا کر لاتا ہوں، اسے کہتا ہوں اسے چینج کروائے، مگر وہ روم کے گیٹ پر ہی رک گیا۔ نہیں رومان شاہ، تم کیسے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے روم میں اس طرح سے بلا سکتے ہو، وہ بھی جب میرب ایسی حالت میں ہے؟ وہ کیا سوچے گی اپنے بھائی کے بارے میں؟ رومان شاہ شرم کے مارے اپنے آپ سے ہی نظریں چرا گیا تھا۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، کیا ضرورت تھی مجھے بھی اس کو روم سے باہر نکالنے کی؟ وہ غصے سے اکیلا ہی بول رہا تھا۔ ایک کام کرتا ہوں، گھر کی کسی میڈ کو بلاتا ہوں، یہ ٹھیک رہے گا۔ رومان شاہ نے دن کرتے ہوئے روم کا دروازہ کھولا اور میڈ کو بلانے کے لیے سروس کوارٹر کی طرف چلنے لگا۔ اس کے دماغ میں ایک اور نئی بات نے جنم لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ آدھی رات کو میڈ کو گھر پہ بلائے گا تو وہ میرب کے کپڑے تو چینج کرے گی، لیکن وہ میرب کو پہلے ہی دن دلہن بنی ہوئی اس حالت میں دیکھے گی تو کس طرح کی باتیں بنائے گی نوکروں کے درمیان۔ یہ سوچ کر رومان شاہ نے اپنے قدم واپس روم کی طرف کیے اور روم کا دروازہ بند کرتا ہوا واپس میرب کے پاس آ کھڑا ہوا۔ لڑکی، تم پہلے ہی دن میرے لیے عذاب بن گئی ہو، مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں تمہیں ٹارچر کروں گا اور تم مجھے کر رہی ہو۔ وہ اپنے دل میں عہد لے کر آئی ہوگی کہ تم مجھے ہی ٹارچر کرو گی۔ رومان شاہ میرب کو دیکھ کر غصے سے بول رہا تھا۔ اب رومان شاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے میرب کو خود چینج کروانے کے، اور میرب کی حالت اس قدر خراب تھی کہ رومان شاہ اور زیادہ ویٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اسے میرب کے کپڑے چینج کروا کر ڈاکٹر شاہزیب سے اگلا اسٹیپ پوچھنا تھا، اس لیے خود بڑی مشکل سے مطمئن ہو کر روم کی لائٹ آف کی، بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی میرب کے پاس آیا۔ اس سے اپنے ہاتھوں سے میرب کے لہنگے کے اوپر پہنی ہوئی چولی کی زپ کو آہستہ سے کھول دیا اور اب اس کے کندھوں سے شرٹ کے سر کا کر آہستہ سے شرٹ کو اتار رہا تھا۔ شرٹ کو اتار کر میرب کو نئی شرٹ پہنائی تھی اور اس طرح سے باقی کے کپڑے بھی چینج کروا لیے تھے۔ کپڑے باہر بالکنی میں رکھ دیے، اپنی ماں کے ڈر سے کہ کہیں وہ گیلے کپڑے دیکھ کر سوال نہ کرے۔ میرب کے کپڑے چینج کروا کر اب رومان شاہ کمرے کی لائٹ آن کر چکا تھا۔ پھر سے اس نے ڈاکٹر شاہزیب کو فون ملایا۔ ہاں بولو شاہزیب، کپڑے چینج ہو گئے ہیں، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے ہاتھوں پیروں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑو، فون کو چلتا رہنے دو، ڈاکٹر شاہزیب نے کہا۔ رومان شاہ کافی دیر تک میرب کے ہاتھ پاؤں کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتا رہا، مگر میرب کے بے جان جسم میں بالکل بھی جان نہیں آئی، وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ رومان شاہ میرب کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ ڈاکٹر، میرب کو ہوش نہیں آ رہا، وہ تو ہل بھی نہیں رہی، ڈیٹ ہے، کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا تو بتاؤ۔ یار رومان، حد کرتے ہو، ایک سیریس مسئلہ ہے، میں تمہیں اس طرح سے کیسے کوئی بھی آئیڈیا دے دوں؟ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہا تو لیڈی ڈاکٹر کو لے کر میرے گھر پر پہنچو۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہزیب پر چیخا تھا۔ یار اس وقت لیڈی ڈاکٹر کو لے کر تمہارے گھر پر کیسے آؤں؟ تم کس طرح سے بھابھی کو لے کر ہاسپٹل آ جاؤ؟ ویسے بھی یار آج ہاسپٹل میں ہوں، میری نائٹ ڈیوٹی ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، میرب کو لے کر میں ہاسپٹل نہیں آ سکتا، امی جان کو پتہ چل جائے گا، وہ بہت ناراض ہوں گی اور بہت زیادہ پریشان، اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ امی جان کی طبیعت خراب ہو، یہ رسک میں نہیں لے سکتا۔ تو جب میں لیڈی ڈاکٹر کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا تب آنٹی کو پتہ نہیں چلے گا؟ نہیں، میں پچھلے سائڈ والے دروازے کو کھول دوں گا، تم چپ چاپ وہاں سے لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آنا۔ رومان شاہ کے پاس ہر بات کا حل موجود تھا۔ یار میں اس وقت ہاسپٹل سے کیسے نکل سکتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے۔ شاہزیب، تم مجھے انکار کر رہے ہو۔ نہیں یار، اپنی پریشانی بتا رہا ہوں، تم اس وقت میری پریشانی کو حل کرو، اپنی پریشانی بعد میں بتا دینا، یہ تمہارا رونا میں ضرور سن لوں گا۔ ٹھیک ہے، فون بند کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ ڈاکٹر شاہزیب نے رونے والی آواز سے فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر شاہزیب ڈاکٹر ہما کو لے کر رومان شاہ کے گھر پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب بیچارہ ہاسپٹل میں یہ جھوٹ بول کر آیا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔